پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جنبی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی آدمی نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے یا اسے رات کو احتلام ہوا ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا، اگر اس کے پاس وقت ہو تو غسل کر لے، لیکن اگر غسل کا وقت نہیں اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ غسل کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ روزہ کے لیے طہارت شرط نہیں، ہو جائے تو اچھی ہے، شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من آلہ فیغتسل ویصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہو جاتا تو آپ روزہ رکھتے، روزہ رکھ کے پھر غسل فرماتے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 1926۔ تو جماع کی وجہ سے جنبی ہونے پر روزہ رکھنا اگر جائز ہے تو اطلام کی وجہ سے جنبی ہونے پر بدرجہ اولا جائز ہوگا، کیونکہ جماع اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور اطلام قدرتی طور پر ہو جاتا ہے، اطلام پر بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہر سال رمضان المبارک میں پوچھا جاتا ہے، لہذا یاد کر لیں کہ بامر مجبوری وقت ہو تو پہلے غسل کرنا اچھا ہے، بامر مجبوری حالت جنابت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ اب آپ یہاں پر اشارتاً ایک اور بات بھی کہنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض منکرین حدیث اس طرح کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں کیسی کیسی باتیں آ گئی ہیں بھائی، یہ تو بڑی قابل اعتراض باتیں ہیں، شرم و حیا کے خلاف ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ یہ قابل اعتراض باتیں نہیں، بلکہ ان پر تو امہات المومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر امت کی مائیں یہ مسائل نہ بتاتیں تو امت کو ان مسائل کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا، اور پتہ نہ چلتا اگر ان مسائل کا تو ہمارے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، ان مسائل کا ہمیں کوئی پتہ نہ ہوتا تو دین میں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جن مسائل تک امت کی رسائی نہیں تھی وہ امت کے سامنے بیان کیے تاکہ لوگوں کو زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ جو نئے نئے نوجوان ہو رہے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، کئی فون کرتے ہیں کہ جناب کیا چکر ہے، اب روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو روزے سے احتلام کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دن کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی روزہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب مسواک روزے میں کر سکتے ہیں؟ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور بہت پسندیدہ سنت ہے۔ مسواک نبی کریم کو اتنا پسند تھا کہ جب آپ پر نزع کا عالم طاری تھا تو اس وقت بھی آپ نے مسواک طلب فرمایا اور آپ نے مسواک کیا۔ رمضان المبارک میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، روزہ دار مسواک کر سکتا ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے تو کئی بزرگ کہتے تھے خشک مسواک کر سکتا ہے، تر نہیں کر سکتا، جب پڑھا تو پتہ چلا تر بھی کر سکتا ہے، صرف خشک پہ کوئی پابندی نہیں، تر بھی کر سکتا ہے اور خشک بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عامر بن ربیہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بارہا روزے کے اندر مسواک کرتے ہوئے دیکھا، یستاکو وہو صائم، حالت روزہ میں آپ مسواک کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2364۔ ٹوتھ پیسٹ کا بھی اسی کے تحت یہی حل ہے، آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹوتھ پیسٹ کی کریم ہے وہ منہ سے باہر آ جاتی ہے، اندر کبھی نہیں گئی، تو ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں۔ مسواک کی جدید ترین صورت جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں عام پڑھے لکھے لوگوں میں بھی شکوک پائے جاتے ہیں۔ مثلا کئی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا ہو، اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے خون دینا ہو تو کیا روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ تو خون ٹیسٹ کے لیے اگر دیا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں قطرے ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اطلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حجامہ کروانے سے، پچھنے لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، الٹی کرنا بذات خود آئے، خود نہ کی جائے انگلی ڈال کے، خود کی جائے گی تو ٹوٹ جائے گا، اور بذات خود آئی، منہ بھر کے آئی، ساری کی ساری باہر چلی گئی، رکی نہیں اور اس میں سے کچھ پیچھے نہیں ہٹا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گلوکوز والی ڈرپ وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہونٹ پر لگائے جانے والے ہونٹ خشک ہو جائیں تو بام لگایا جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بام چھاتی پر لگاتے ہیں، سانس میں مسئلہ ہے تو جسم کے اوپر بام لگاتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حقہ یا سگریٹ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقنہ کرانا، بندے کو قبض ہو گئی ہے وہ حقنہ کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں، کان میں نہیں، ناک میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سانس کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں، منہ میں ڈال کے اوپر سانس کھینچتے ہیں، ایسے پمپ کرتے ہیں انہیلر کو، انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کو حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آئی ڈراپس آنکھوں میں ڈالے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ کیا چکر ہے، کان میں قطرے ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹا اور آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ گیا، اور اسی طرح وہ ڈرپ لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس میں جو علماء کا رزلٹ ہے، اب ظاہر ہے اس پر حدیث پاک تو خاموش ہے، اس زمانے میں انجیکشن نہیں ہوتا تھا، قرآن پاک خاموش ہے، حدیث پاک خاموش ہے۔ علماء نے ان قرآن مجید اور حدیث طیبات کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تحقیقات فرمائیں وہ یہ ہے، اس کا یہ نچوڑ ہے، علماء کی ساری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جوف دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی چیز جوف معدہ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی چیز جوف معدہ میں نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے بام وغیرہ لگانے سے، کانوں میں قطرے ٹپکانے سے، یہ جو کان ہے نا، اگر آپ اس کو کسی ڈاکٹر میڈیکل والے سے پوچھیں یا خود دیکھیں اس کی انسان کی تصویر، تو کانوں کا کوئی رابطہ معدے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ آنکھوں کا جو ڈراپس ہیں اس سے روزہ اس لیے ٹوٹے گا کہ جب ڈراپس ڈالے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے حلق تک جو ہے، یہ حلق سے پھر آگے معدے تک ایک رابطہ ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ کوئی قطرے کا کوئی معمولی حصہ ہوتا تو وہ قطرے ہی رہتا آنکھوں میں یا جاتا آگے نہیں، لیکن خطرہ ہے پھر بھی، تو اس لیے آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے علماء نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کانوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن والی بات اور ڈرپ والی بات کیوں ہے، اس سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انجیکشن بھی لگایا جائے گا تو انجیکشن کا کوئی چیز یہ ہے وہ معدے میں نہیں جائے گی، معدے میں کوئی شے نہیں گئی،
میدا خالی، حلق خالی، آنتیں خالی، تو جوف میدا میں کوئی چیز نہ پہنچے اور جوف دماغ میں کوئی چیز نہ پہنچے. بہرحال یہ علماء کی تحقیقات ہیں، یہ حدیث نہیں. آپ پھر بھی احتیاط کریں تو سب سے بیسٹ ہے. احتیاط کریں، روزہ تو بڑا قیمتی چیز ہے. انجیکشن کے بغیر اگر دن گزر سکتا ہے، چند گھنٹے ہوتے ہیں تو گزار لیں. ڈرپس لگانے سے اگر بغیر بھی ٹائم پاس ہو سکتا ہے تو کر لینا، احتیاط کرنا اچھی بات ہے. لیکن علماء نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر بامر مجبوری کسی کو کرنا پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، وہ انجیکشن لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کی جو اصل جو غرض و غایت ہے اس کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ